ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم رب کائنات کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی و بڑائی و بزرگی لائق و زیبا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث فرمایا، اور درود و سلام کے بیش بہا نجرانے بڑو رہا کروڑوں درود اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے، اور جنہوں نے ہمیں اور تمام انسانیت کو جو کفر و ضلالت اور شرک کے گڈھے میں پری سسک رہی تھی انہیں نکال کر کے توحید و سنت کے راستے پر گامزن کیا، ہمیں وحشت و بربریت کے دلدل سے نکال کر ایک انسانی ماحول میں زندگی بسر کرنے کا سلیقہ دیا۔ محترم سامعین و حاضرین جمعہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات نے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کی توفیق بخشا۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے 25ویں پارہ سورہ دخان کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ رب کائنات کا فرمان، ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الأثیم گناہگاروں کا کھانا ہے، جہنمیوں کا کھانا ہے، کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، وہ تانبے کی طرح ہوگا اور پیٹوں میں شدید گرم پانی کے ابلنے کی طرح ابلے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجئے کہ اس شخص کی کیا حالت ہوگی جس کا کھانا ہی یہ زقوم کا درخت ہوگا۔
زقوم کا درخت بہت خطرناک درخت ہے اور یہ زقوم کا درخت جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زقوم کے درخت کے متعلق امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زقوم کا درخت ایک ایسا درخت ہے کہ اگر دنیا میں گر جائے، زقوم کا درخت کا ایک قطرہ اگر دنیا میں گر جائے تو دنیا والوں کی ساری روزیاں فاسد و بیکار ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجئے کہ اس شخص کی کیا حالت ہوگی جس کا کھانا ہی یہ زقوم کا درخت ہوگا۔ ایک قدم اور آگے بڑھیے، جب جہنم میں جہنمیوں کو پیاس لگے گی، پانی کے لیے تڑپیں گے کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے، مجھے پیاس لگی ہے، تو نے ایسے پانی سے ان کی آؤ بھگت کی جائے گی، ایسے پانی سے ان کی خاطر تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ یا پگھلے ہوئے دھات کی طرح ہوگا۔ رب کائنات کا فرمان وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ہاں، جہنم میں جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی، پانی کے لیے تڑپیں گے کہ مجھے پانی دیجئے، مجھے پانی دیجئے، مجھے پانی دیجئے، تو ان کو ایسے پانی سے ان کی آؤ بھگت کی جائے گی، ایسے پانی سے ان کی خاطر تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ یا پگھلے ہوئے دھات کی طرح ہوگا اور اس کا منہ بھون ڈالے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم میں پیاس بھی لگے گی، جب وہ پانی مانگیں گے تو تیل کی تلچھٹ یا پگھلے ہوئے دھات کی طرح ہوگا، اور جب وہ پیئیں گے تو ان کا منہ بھون ڈالے گا اور ان کی آنتڑیاں گل جائیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ جو نرم گرم بستر میں سوتے ہیں، یہ نرم گرم بستر میں جہنم میں ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ نرم گرم بستر جہنم میں جہنمیوں کے لیے آگ کا بستر ہوگا اور آگ ہی کے لحاف اڑائے جائیں گے۔ رب کائنات کا فرمان لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ۔ ہاں، جہنم میں جہنمیوں کے لیے آگ کا بستر ہوگا اور آگ ہی کے لحاف اڑائے جائیں گے۔ آگے رب کائنات کا فرمان وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان بدبختوں کے لیے ہم ان بدبختوں کو اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، جہنم میں جہنمیوں کے لیے آگ کا بستر ہوگا اور آگ ہی کے لحاف اڑائے جائیں گے۔ ہم اور آپ جو نرم گرم بستر میں سوتے ہیں، ابھی ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے اور گدی دار بستر میں سونا پسند کریں گے اور رضائی کمبل اوڑھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور ادھر مؤذن اذان دیں گے، مؤذن کی اذان ان کے کانوں تک پہنچے گی، لیکن پھر بھی وہ نرم گرم بستر کو چھوڑ کر مسجد میں جانا گوارا نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، لیکن جہنم میں خدا نہ خواستہ ہم اور آپ جہنم میں چلے گئے تو جہنم میں یہ نرم گرم بستر نہیں ملے گا، بلکہ جہنم میں آگ کا بستر اور آگ ہی کے لحاف اوڑھنا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کفار اور مشرکین ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلتے رہیں گے۔ کفار اور مشرکین کو جہنم میں جلنا پڑے گا اور جہنم کی آگ ان کی کھال کو جلا دے گی۔ جب جہنم میں جہنمیوں کو کہ کھال جل جائے گی تو رب کائنات نئے سرے سے اس کی کھال کو پیدا کر دے گا۔ رب کائنات کا فرمان کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جہنم میں جہنمیوں کہ جب کھال جل جائے گی رب کائنات نے فرمایا بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کی کھال کو نئے سرے سے پیدا کر دیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز جل جاتی ہے تو پھر دوبارہ اس کو جلانے سے اس میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ انگلی جل گئی ہے اور جلنے کے بعد چمڑے جل گئے، ان کی کھال جل گئی، پھر دوبارہ اس کو جلائیں گے تو اس میں تکلیف کم ہوگی۔ میرے بھائیوں، تو اسی طرح اور پھر اس میں اگر چمڑے لگا دیے جائیں گے تو پھر اس کو جلائیں گے تو اس میں تکلیف زیادہ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ انہیں زیادہ انہیں تکلیف ہو، اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ جہنم میں جہنمیوں کی کھال جب جل جائے گی تو نئے سرے سے ان کی کھال کو پیدا کر دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں،
جہنم میں جہنمیوں کفار اور مشرکین ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلتے رہیں گے، کبھی بھی ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے کہ وہ لوگ بھی جہنم میں اپنی گناہوں کی پاداش میں ان لوگوں کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا، لیکن فرق اتنا ہے کہ کفار و مشرکین ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلتے رہیں گے، اور مسلمان حضرات ان کی گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب وہ گناہ کی سزا کاٹ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہم کفار و مشرکین ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلتے رہیں گے۔ جہنم میں سب سے کم عذاب والا شخص وہ شخص ہوں گے، جہنم میں سب سے کم عذاب والا شخص وہ شخص ہوں گے جن کو آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کو سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم میں سب سے کم عذاب والا شخص وہ شخص ہوں گے جن کو آگ کی 2 جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کو سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جہنم سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جہنم بہت ہی خطرناک ہے۔ اور آگے آئیے، جنت اور جہنم میں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صار اہل الجنت الی الجنہ وصار اہل النار الی النار اتی بالموت حتی یجعل بین الجنت والنار ثم یصبح ثم ینادی مناد یا اہل الجنت لا موت ویا اہل النار لا موت فیزداد اہل الجنت فرحا الی فرحہم ویزداد اہل النار حزنا الی حزنہم، رواہ البخاری و مسلم۔ امام کائنات نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اتیا بالموت، تو موت کو لایا جائے گا، حتی یجعل بین الجنت والنار، پھر جنت و جہنم کے درمیان لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ثم ینادی مناد، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کر کے کہے گا، یا اہل الجنت لا موت، اے جنت میں رہنے والوں ذرا کان کھول کر سن لو، یا اہل الجنت لا موت، اے جنت میں رہنے والوں، اے خوش و خرم میں زندگی گزارنے والوں، اے عیش و آرام میں زندگی گزارنے والوں، لا موت، تمہاری کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ، اور اے جہنم میں رہنے والوں تم بھی ذرا کان کھول کر سن لو، لا موت، تمہاری بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ تم جس طرح تکلیف میں زندگی گزار رہے ہو، جس طرح تم تکلیف میں زندگی کو کاٹ رہے ہو، اسی طرح تم ہمیشہ رہو گے، کبھی تمہاری موت نہیں آئے گی۔ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَىٰ فَرَحِهِمْ، جب یہ اعلان جنت والے سن لیں گے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے، خوش و خرم ہو جائیں گے، بہت زیادہ خوشی منائیں گے کہ ہماری کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہم جس طرح پھل فروٹ میں وہ کھاتے رہ رہے ہیں، اسی طرح ہم ہمیشہ رہیں گے، کبھی ہماری موت نہیں آئے گی۔ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ، اور جب جہنم والے اس اعلان کو سن لیں گے تو وہ کہیں گے، اس کے غم میں مزید اضافہ ہو جائے گا کہ ہم جس طرح تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح ہم ہمیشہ رہیں گے، کبھی ہماری موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجیے، ذرا سوچئے کہ جنت اور جہنم میں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ جنت میں جس طرح عیش و آرام میں لوگ زندگی گزاریں گے، خوش و خرم زندگی گزاریں گے، اسی طرح وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی ان کی موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح جو جہنم میں رہیں گے، تکلیف میں زندگی گزاریں گے، وہ اسی طرح زندگی کاٹتے رہیں گے، تکلیف میں زندگی گزارتے رہیں گے، ان کی بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنت اور جہنم کے درمیان تکرار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان تکرار ہوئی۔ جنت نے کہا
کہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمارے اندر صرف غریب مسکین فقیر لوگ داخل ہوں گے، نیککار لوگ داخل ہوں گے، 5 وقت نماز پڑھنے والے لوگ داخل ہوں گے، صالح لوگ داخل ہوں گے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جنت نے کہا، اسی طرح جہنم نے کہا کہ یہ بھی کہاں کا انصاف ہے کہ ہمارے اندر صرف گھمنڈ تکبر لوگ داخل ہوں گے، زناکار لوگ داخل ہوں گے، متکبر لوگ داخل ہوں گے؟ یہ بھی کہاں کا انصاف ہے؟ ان دونوں کے درمیان اس طرح کی لڑائی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی لڑائی اس طرح ختم کیا کہ اے جنت، اے جنت، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور اے جہنم تم بھی ذرا کان کھول کر سن لو کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے درمیان جو لڑائی ہوئی، تکرار ہوئی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تکرار کو ختم کیا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو یہ جانکاری مل رہی ہے کہ جنت میں زیادہ تر غریب مسکین فقیر لوگ داخل ہوں گے، نیککار لوگ داخل ہوں گے، اور جہنم میں زیادہ تر لوگ گھمنڈ تکبر کرنے والے زناکار لوگ داخل ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس حدیث کو، اس واقعہ کو سن کر ہمیں اور آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمیں مالداری نہیں چاہیے، ہمیں مالداری نہیں چاہیے۔ ہم جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے، اسی طرح ہم خوش ہیں اور ہمیں مالداری نہیں چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ جہنم کا رنگ کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوقد علی النار 1000 سنۃ حتی احمرت ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ حتی ابیضت ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ حتی اسودت فہی سوداء مظلمۃ۔ رواہ الترمذی، ترمذی شریف نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ کیا کہا امام کائنات نے کہ اوقد علی النار 1000 سنۃ حتی احمرت، جہنم کو 1000 سال جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ رنگ کی ہو گئی، لال رنگ کی ہو گئی۔ ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ حتی ابیضت، پھر مزید جہنم کو 1000 سال اور جلایا گیا، ثم حتی ابیضت، یہاں تک کہ وہ سفید رنگ کی ہو گئی، وائٹ کلر کی ہو گئی۔ ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ حتی اسودت، پھر مزید جہنم کو 1000 سال جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ کالی رنگ کی ہو گئی، سیاہ رنگ کی ہو گئی۔ فہی سوداء مظلمۃ، اور اب وہ اندھیری رات کی طرح سیاہ و کالی رنگ کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کو 1000 سال جلایا گیا تو وہ لال رنگ کی ہو گئی، پھر مزید جہنم کو 1000 سال اور جلایا گیا تو وہ سفید رنگ کی ہو گئی، اور پھر مزید جہنم کو 1000 سال جلایا گیا تو وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی، کالا رنگ کی ہو گئی، اور اب جو جہنم ہے وہ اندھیری رات کی طرح سیاہ و کالا رنگ کی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجیے، ذرا سوچئے، ہم اور آپ پھر بھی نہیں ڈر رہے ہیں، جہنم سے ہم اور آپ خوف نہیں کھا رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہم اور آپ جب روم کے اندر رہتے ہیں، جب بجلی کٹ جاتی ہے تو ہماری آنکھ اوجھل ہو جاتی ہے، کتنی اندھیری ہو جاتی ہے، ہماری آنکھ سے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو ذرا سوچئے کہ جہنم میں اگر خدا نخواستہ ہماری باری آ جائے، ہم اگر جہنم میں چلے جائیں گے تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ ان چیزوں کو اپنی کھوپڑی میں گھسائیے، اپنی کھوپڑی میں ڈالیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے